السلام علیکم مسلمانوں، کیا آپ لوگ جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت جانتے ہیں؟ تو چلیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری طرح سے سمجھاتے ہیں۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندائے مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، خوشبو ہو تو ضرور لگائیں اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا، ان کی وفات ہوئی۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کس پر فرض ہے؟ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے، یہ ہر مکلف پر فرض ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی نماز کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق ہے، وہ واجب ہے، سوائے 4 افراد کے، پہلا غلام، دوسرا عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا مریض۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور اس پر امت کا الزام ہے۔ جمعے کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا فرض ہے، اسے اکیلا پڑھنا صحیح نہیں، اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ غسل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے دن آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ دوسرا، خوشبو لگانا۔ تیسرا، گردنیں نہ پھلاگنا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، طاقت بھر پوری طہارت کرے،
तेल लगाए या अपने घर वालों की खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों को अलग अलग ना करे, यानी जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए, फिर वह नमाज अदा करे जितनी उसके मुकद्दर में लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वह खामोशी से सुने, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स गुस्ल करे फिर जुमे की नमाज के लिए आए और नमाज नफिल अदा करे जितनी उसके लिए मुकद्दर की गई है, फिर वह खतीब का खुतबा खामोशी से सुनता रहे, फिर उसके साथ नमाज जुमा अदा करे तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और मजीद 3 दिन के भी। और यह कि जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल कराया और खुद गुस्ल किया, नमाज के लिए अव्वल वक्त में आया और जुमे का खुतबा शुरू से सुना, चल कर आया, सवार नहीं हुआ, इमाम के करीब बैठकर खुतबा सुना और कोई फालतू हरकत नहीं की, तो उसे हर कदम पर 1 साल के रोजों और 1 साल के कयाम सवाब मिलेगा। जुमे के लिए जल्दी आने की फजीलत। जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ले जिनाबत की तरह गुस्ल किया, फिर वह जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया, तो उसने गोया 1 ऊंट की कुर्बानी की। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ चल निकले तो फरिश्ते मस्जिद में हाजिर होकर जिक्र खुतबा सुनते हैं। जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं जो आने वालों के नाम बारी बारी लिखते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठता है तो अपने सहीफों को लपेटकर मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। अगर हम यह चाहते हैं कि जुमे के दिन फरिश्ते अपने सहीफों में हमारा भी नाम लिखें, तो हमें चाहिए कि इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद पहुंचे, तभी हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहले काम ताहियतुल मस्जिद की अदायगी है, चाहे वह खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आए या इमाम के खुतबा शुरू करने के बाद। इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के दिन उस वक्त आए कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो वह 2 रकात नमाज अदा करे और उन्हें हल्का फुल्का पढ़े। एक आदमी जुमे के दिन उस वक्त मस्जिद में घुसा जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने नमाज ताहियतुल मस्जिद पढ़ी है? उसने कहा नहीं। तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो 2 रकात नमाज पढ़ो। खुतबे के दौरान खामोश रहें। जब तुमने जुमे के दिन इमाम के खुतबे के दौरान अपने साथ बैठे हुए शख्स से यूं कहा कि खामोश रहो, तो तुमने लघु हरकत की। जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल किया और खुतबे के दौरान कोई लघु हरकत नहीं की, तो उसका यह जुमा अगले जुमे तक उसके गुनाहों का कफारा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।